یہ جو مکان وغیرہ ہم ادھر لیتے ہیں، مکان اور گاڑی پہ قرضہ لیتے ہیں، اس میں جو انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا جی بڑا کام کا سوال ہے، جو پھر بھی آپ ہر پاکستانی کا بلکہ ہر آدمی کا پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ زیادہ تر اکثریت جو یہ سوال کرتی ہے، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ امت کی جو بھی سطح ہے، اس سطح کے باوجود بھی امت کے ہر فرد کو کام کا احساس ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ احساس اس کو زندہ رہنا چاہیے، اس کو مرنے نہ دیں. مر گیا تو پھر آدمی ختم ہو گیا. دوسری بات یہ کہ فتوی کی زبان میں یہ انگلینڈ کے بزرگ تو بہت پہلے سے زبانی فتویٰ دیا کرتے تھے، تحریری نہیں، احتیاطاً فتنوں سے بچنے کے لیے کہ لوگ ایسے ہی خام خواہ فتنے بناتے ہیں. لیکن ہماری فتویٰ کونسل نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان ملکوں میں رہنے والا مسلمان اگر وہ مجبور ہے کرائے کے مکان میں رہنا، اس کے لیے بال بچے کے ساتھ بالخصوص مشکل ہے، ناممکن ہے، اور وہ مجبور ہے اس طرح بینک سے لون لے کے مکان خریدنے سے، تو رہائش کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق وہ لے سکتا ہے. اب یہ لے سکتا ہے جو اجازت دیں، تو اس میں جو بھی اجازت دے ہماری فتویٰ کونسل ہو یا کوئی اور عالمی دین ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولوی حرام کو حلال قرار دے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشکل نے وہ اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی گنجائش نکل سکتی ہے، اس گنجائش کے حساب سے اہل ایمان کو بچا کے راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. تو اپنی ذاتی رہائش کے لیے اگر کرائے کے مکان ناممکن ہو اور یا زیادہ مشکل ہو یا زیادہ بوجھل ہو، اس سے بچنے کے لیے رہائش کے لیے مکان دیا جا سکتا ہے. یہ ہے فتویٰ کونسل کا فتویٰ. باقی گاڑیوں کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں اس میں ہماری کونسل کا کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے، اور باقی بھی کسی کا میرے علم میں فتویٰ نہیں ہے کہ اس کو بھی جائز دیتے ہیں کہ نہیں. اس لیے کہ گھر والا جو ہے نا، اس کی ضرورت تمام افراد کو ہے، اور انتہائی نازک معاملات میں گھر حفاظت کا ذریعہ ہے فیملی کا. اس لیے اس میں تو بات ہوئی ہے، گاڑیوں کا کبھی بات نہیں ہوئی. مولانا صاحب، اکثر یہاں مسئلہ آتا ہے، سود کے بارے میں اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں اس طرح کے مسائل، لیکن اس کے بارے میں جو اصل وعید ہے سود کے بارے میں، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا میرے خیال میں تبصرہ ہو جائے تو بعض دوست شاید ان چیز کو بھی مد نظر رکھیں. وہ بڑی سخت ہے. قرآن میں سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ تیسرے پارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اب تک جو سود تم دے رہے تھے اس میں سے جو باقی ہے اب تک اسے ختم کر دو، چھوڑ دو، اگر تم باقی ایماندار ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس اعلان کے بعد بھی یہ چھوڑنے والا کام نہ کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تمہارے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ سود لینے دینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ بیت اللہ کی چھت پر ایک آدمی جس ماں سے پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے معراج سے واپسی پر جو مناظر آپ نے دیکھے ان مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی حضور نے بتایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں کوٹھیوں جتنے پیٹ ہیں اور وہ اٹھنے کے بھی نہیں ہیں اور چلنے کی بھی نہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے سود کا لین دین کرتے تھے. اس لیے زیادہ تر مسلمان کئی مشکلیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس کی ہمت نہیں کرتے کہ ہم ان چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ کام کریں. علماء کے فتووں کے باوجود بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے اور اگر کوئی مجبور ہو تو وہ علماء کی فتووں پہ عمل کیا جا سکتا ہے. بچ سکتا ہو تو بچنا چاہیے. اور اگر یہ بھی ضروری ہے یہ چائے ہے پینے کے لیے یہ لڈو ہیں کھانے کے لیے بڑے لذیذ ہیں لیکن یہ لڈو مجھے کھانے کے بعد زیادہ نقصان دیں گے تو میں نہیں کھاؤں گا. یہ آپ ناراض ہوں نہ ہوں آپ لیکن اگر ناراض بھی ہوں تو میں نہیں کھاؤں گا. جیسے میں نہیں کھا رہا کیوں یہ نہیں کھاتے میں نہیں کھاتا مجھے یہ بہت نہیں کرنی چاہیے یہ کرنا کسی نے چائے دی ہے نہ لڈو دیا. نہیں میں یہ نہیں یہ بات ہے نا. میں ان کو بولتا ہوں کہ اگر آپ میرے دوست ہیں تو مجھے نہ مشورہ دیں بلکہ اگر میں کھاؤں تو مجھے روکے کہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں. بالکل یہ چیز ہے. اسلام انسانی عقل کے حوالے سے عقل کی حفاظت بھی کرتا ہے اور عقل کو ترقی بھی دیتے ہیں اور عقل کو ترجیح بھی سکھاتا ہے. یہ سالون عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. شراب کے بارے میں پہلی آیت نازل ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو کہ یہ گناہ بڑا ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیکن اسمہما اکبر من نفعہما اس کا گناہ بہرحال نفع سے زیادہ ہے. بے شمار صحابہ کا آتا ہے کہ انہوں نے اسی آیت سے شراب چھوڑ دی تھی. ان کے ایمان نے ان کی عقل کو اتنی ترقی دے دی تھی کہ جس چیز میں گناہ زیادہ ہے نفع ہے لیکن تھوڑا ہے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. بے شمار صحابہ نے اسی آیت سے چھوڑ دیا تھا. دوسری آیت اس کے بعد نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جایا کرو جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں اور صحابہ کرام موجود ہوں مدینے میں اور پھر حضور کے پیچھے وہ نماز سے محروم رہ جائیں. بے شمار صحابہ نے وہاں کو حکم نہیں تھا کہ چھوڑ دو. اتنی پابندی تھی کہ نماز کے اوقات میں تم لیکن بے شمار صحابہ نے اسی پہ چھوڑ دیا تھا. یہ ہے اسلام کا عقل کو ترقی دینا اور ترجیح کا انداز سکھانا. اس لیے نفع نقصان گناہ ثواب یہ اس کا موازنہ کرنا چاہیے کہ کون سا کام زیادہ نقصان دہ ہے اور کون سا کم فائدے مند ہے. اس کی عام سی مثال ہماری روزمرہ کی نمازوں میں آتی ہے کہ نماز کھڑی ہے ظہر کی نماز اس سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ہیں اور بھی سنتیں ہیں. عصر کی نماز اس سے 4 پہلے سنتیں غیر مؤکدہ موجود ہیں لیکن ایک آدمی آیا اور اندر نماز جماعت کھڑی تھی. ظہر کی 4 پہلی سنتیں مؤکدہ ہیں لیکن جماعت کھڑی تھی تو وہ کیا کرے گا؟ کیا حکم ہے؟ وہ پہلے سنتیں پڑھے پھر نماز میں شریک ہو جماعت میں یا آتے ہی جماعت کھڑی ہے تو وہ اس میں شریک ہونا. یہ ترجیح ہے. وہ سنتیں ہیں مؤکدہ ہی صحیح لیکن سنتیں ہیں. وہ ثواب اتنا نہیں ہوگا جو باجماعت نماز فرض کی ادائیگی سے ہوگا. ولی اللہ بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی تنہا نماز پڑھے اس کو وہ ثواب نہیں ہوگا جو ہم جیسا گناہ گار باجماعت میں شریک ہو کے پڑھے جتنا اس کو ہوگا. اس لیے عقل اسلام عقل کی تربیت بھی کرتا ہے اور اس کو ترقی بھی کرتا ہے.